تاجر کی دستگیری۔ سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 553 ہجری بغداد شریف میں اپنے مدرسے میں بیان فرما رہے تھے۔ شرکائے اجتماع میں ابو المعالی محمد بن احمد نام کا ایک بغدادی تاجر بھی شامل تھا۔ بیان کے دوران ہی اس کو حاجت ضروریہ نے ایسا تنگ کیا کہ مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ اجتماع کثیر تھا، لہٰذا باہر نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہ آتی تھی۔ اس تاجر نے دل ہی دل میں اپنی فریاد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ممبر کی سیڑھی سے نیچے اتر آئے۔ پہلی سیڑھی پر ایک سر آدمی کے سر کی طرح ظاہر ہوا، پھر اور نیچے اترے تو کندھے اور سینہ ظاہر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح سیڑھی بہ سیڑھی اترتے گئے، یہاں تک کہ کرسی پر ایک صورت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح ظاہر ہو گئی، جو لوگوں کے سامنے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی آواز انداز میں کلام جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس بات کو سوائے اس شخص کے اور جس کو خدا نے چاہا اور کوئی نہ دیکھتا تھا۔ آپ ہجوم کو چیرتے ہوئے اس تاجر کے پاس پہنچے اور اس کے سر کو اپنے رومال سے ڈھانپ دیا۔ تاجر کا بیان ہے کہ میں ایک دم بہت بڑے جنگل میں پہنچ گیا جس میں ایک نہر بہہ رہی تھی۔ وہاں مجھے ایک درخت دکھائی دیا، میں نے اپنی چابیاں اس درخت میں لٹکا دیں اور خود حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا، اس نہر سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے۔ جب میں نے سلام پھیرا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے رومال کو میرے سر سے اٹھا لیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے اعضاء وضو پانی سے تر ہیں، پیٹ کی گرانی بھی کم ہو چکی تھی۔ سامنے دیکھا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر شریف پر ہی تشریف فرما ہے، گویا کہ وہاں سے اترے ہی نہیں۔ میں چپ رہا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا، مگر مجھے میری چابیاں نہیں مل رہی تھیں۔ پھر ایک مدت بعد مجھے سفر درپیش ہوا۔ بغداد سے 14 دن تک چلنے کے بعد ہمارا قافلہ ایک جنگل میں اترا، وہاں قریب ہی ایک نہر تھی۔ میں لوگوں کی نگاہوں سے دور جنگل میں قضائے حاجت کے لیے گیا تو یہ جنگل مجھے اسی جنگل سے اور نہر اسی نہر سے مشابہ محسوس ہوئی۔ جب میں نے آس پاس دیکھا تو قریب ہی ایک درخت پر میری گمشدہ چابیاں لٹکی ہوئی مل گئیں۔ پھر جب میں بغداد لوٹا تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ سارا ماجرا عرض کر سکوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بولنے سے پہلے ہی کان میں فرمایا، اے ابو المعالی، میری زندگی میں کسی سے یہ بات ذکر نہ کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مصروف ہو گیا حتیٰ کہ آپ وصال فرما گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔